دوستو، سلام مسنون۔ آج ہفتہ ہے، خبریں بہت ہیں۔ ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی امریکہ میں بھی ہیں۔ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ سے، یہ سب خبریں ہمارے لیے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کی طرف سے یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ اسلامی قوانین نافذ کریں گے۔ اسلامی قوانین نافذ کرنے کے سلسلے میں کسی اچھے مسلمان کو دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب کو اسلامی قوانین منظور ہیں، کیونکہ اسلامی قوانین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، ایسا اعتماد ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ مگر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر قطعیت کا قانون کہاں نافذ ہونا چاہیے، کب نافذ ہونا چاہیے، کیوں نافذ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قطعیت کا قانون اس لیے عمل میں نہیں آیا جب وہاں قحط آیا۔ قحط کے وقت یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی مجھے یہاں کہہ دینا ضروری ہے کہ ہمارے دیش کے ایک دو قانون ایسے ہیں جن کی تمام پارٹیاں، مخالف پارٹیاں مخالفت کرتی ہیں کہ یہ قانون غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قانون تو اچھی نیت سے بنائی جاتی ہے، مگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے یا غلط ہونے کا خدشہ ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہمارے دیش میں ایسا ہی ہوا ہے۔ سخت ایک دو قانون کو ایسے لوگوں پر استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس وجہ سے احتیاط برتنے پر زور دیتے ہوئے کہنے والے کہتے ہیں کہ سخت قوانین بنانا ٹھیک نہیں ہے، نیت اچھی ہوتی ہے۔ اب افغانستان میں لوگ پریشان ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے پہلے کی حکومت کو تائید کرتے آئے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ سب کو معاف کر دیے ہیں، مگر کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ طالبان بھی آخر فرشتہ تو نہیں، تو کن پر اسلامی قانون کو زیادہ سے زیادہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور کن کو جرم بنائیں گے، کن کو سزا دیں گے۔ اس لیے لوگوں میں خوف ہے، ڈر ہے۔ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ۔ اس لیے ہمیں ایسے قانون چاہیے اور ایسے فیصلے چاہیے اور ایسے وقت میں چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہو، ورنہ نہ قانون کام آئے گا نہ فیصلہ کام آئے گا۔ ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی امریکہ میں ہیں۔ وہاں بہت سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ جوش و خروش کے ساتھ ہندوستانی وہاں رہنے والے اور دیگر چند لوگ بھی ہمارے وزیر اعظم کا استقبال کر رہے ہیں، انہیں دیکھنے اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ امریکہ میں
ہندوستان کا چرچا، ہندوستان کے وزیر اعظم کی شہرت ہو، یہ بہت ہی مسلمان گھروں میں دینی ماحول بنانے پر توجہ دیں۔ شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے آج نماز جمعہ سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کی طرف توجہ کریں۔ آج کے نوجوان زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں دین کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے غیروں کے پھندے میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ انسان کو توبہ اور استغفار دونوں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ نئی دہلی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسلام میں توبہ و استغفار کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ استغفار تو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن توبہ کا اہتمام کرنے والے بہت کم ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، حال میں ہونے والے گناہوں کو چھوڑ دے اور مستقبل سے متعلق یہ عزم کرے کہ آئندہ گناہوں کو انجام نہیں دے گا۔ اور استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا ہے، یعنی انسان کے گناہوں پر اللہ اس کی ستر پوشی کرتے اور اسے معصیت کے اثرات سے محفوظ کرتے کہ وہ عذاب الہی کا مستحق نہ ہو جائے۔ اور توبہ کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں استغفار شامل ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو توبہ اور استغفار دونوں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار ابوالکلام آزاد اسلامک سینٹر نئی دہلی کے صدر مولانا محمد رحمانی مدنی نے سینٹر کی جامع مسجد ابوبکر صدیق جوگا بائی میں خطبہ جمعہ کے دوران کیا۔ مولانا توبہ و استغفار اور گناہوں کی مغفرت کے مختلف اسباب اور ذرائع کا تذکرہ کیا۔ مولانا نے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے 10 اسباب کا تذکرہ بھی فرمایا۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر اہم شخصیات کا شدید رنج و غم کا اظہار، جلد رہا کرنے کا مطالبہ۔ معروف عالم دین اور اسلام کے ترجمان مولانا محمد کلیم صدیقی کی پراسرار گرفتاری پر نامہ نگار سے گفتگو میں اہم شخصیات نے حیرت کا اظہار کیا اور سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سابق MP محمد ادیب نے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی کی اچانک گرفتاری غیر آئینی اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ ATS کے اس غیر قانونی اقدام سے پوری امت کو تکلیف ہوئی ہے۔ تبدیل مذہب اور باہر کی فنڈنگ کا بیجا الزام لگانا اور ایک کسی کو بھی گرفتار کر لینا ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا کے خلاف سارے الزامات بے بنیاد ہیں، نیز مولانا کلیم کے پیغام امن و سلامتی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تمام سیاسی لیڈران، قومی رہبران اور ملی سربراہان سے گزارش کرتی ہے۔ دہلی وقف بورڈ کے رکن چودھری شریف احمد نے غم و غصے کے ساتھ کہا کہ مولانا کلیم، جن کو گزشتہ رات کو میرٹھ سے بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ ملک و بیرون ملک میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں
مضبوط رول ادا کرنے والے ہیں، جو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کا پیغام امن و امان پورے ملک کے باشندوں کو پہنچاتے ہیں۔ ان کی عزت صرف مسلمان ہی نہیں، دیگر مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس طرح راستے سے گرفتار کرنا انتہائی مجرمانہ حرکت ہے، جس کے پیچھے سنگ پریوار کی سازش کام کر رہی ہے۔ لہٰذا مولانا کو فوراً رہا کیا جائے۔ غیر قانونی دست درازی پر ATS معافی مانگے اور UP حکومت ATS کے قاطی افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ انسانی حقوق کارکن محمد شمیع محمد نے کہا کہ معروف عالم دین مولانا کلیم کی میرٹھ سے پھلت جاتے ہوئے پراسرار انداز میں گرفتاری قابل مذمت ہے۔ البتہ یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ عرصے سے بے گناہوں کو بے بنیاد اور فرضی الزامات لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ملک کے اندر کسی بھی فرد کو حراست میں لینے سے قبل مختلف قوانین و ضوابط کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ مولانا کو بغیر کسی اطلاع کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر تفتیش کے بہانے گرفتار کرنے کا قدم قابل مذمت ہے۔ یہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے آئے دن کی بے جا گرفتاریاں ملک کے نظم و نسق کو کمزور اور عوام میں بے اعتمادی پیدا کرے گی۔ سپریم کورٹ کے معروف ایڈوکیٹ ZK فیضان نے کہا کہ دراصل UP میں جلد ہی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر مہنگائی، کسانوں کے احتجاج اور خاص طور پر کورونا پر قابو پانے میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے BJP غیر ضروری اور فرضی معاملات اٹھا رہی ہے۔ مسلمانوں اور دیگر کمزور طبقات کے خلاف گودی میڈیا کا سہارا لے کر BJP اپنا ووٹ بینک میں بھی محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کرنا نہ صرف قانون کی حکمرانی کا مذاق بلکہ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ ممتاز شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے کہا کہ مولانا اپنے بلند اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہندو مسلمان سبھی کے دلوں میں بستے ہیں اور مقبول شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی گرفتاری ان کی شخصیت کو مشکوک بنا کر ایک سچے محب وطن ہندوستانی کی حیثیت عرفی کو مجروح کرنا ہے۔ ڈاکٹر ماجد نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے UP الیکشن سے جوڑ کر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ووٹ پولرائزیشن کے لیے ان پر کارروائی کی گئی ہے۔ چند ووٹ کے حصول کے لیے UP کی حکومت نے مولانا کو گرفتار کیا۔ انشاءاللہ مولانا جلد باعزت بری ہوں گے۔ انہوں نے مولانا کلیم صدیقی کو جلد رہا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت UP کو ایک سادہ لوح انسان کو بلا وجہ کے مقدمے میں پھنسا کر پریشان کرنے سے باز آنا چاہیے۔ یہ ایک جمہوری حکومت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ سوشل ورکر عبدالحمید خان وارثی نے تشویش کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری دعوت اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ بھارت کے آئین کی روح سے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہندوستانی آئین کی دفعہ 25 میں ہر مذہب کے شہری کو آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام مذہب میں زبردستی کسی کا دھرم تبدیل کرانے سے روکا گیا ہے۔ وہ اسلام کا داعی ہو ہی نہیں سکتا
جو اسلام کی تعلیم کے خلاف کام کرے۔ آج کے ماحول میں ہندوستان میں کوئی جبریہ مذہب تبدیل کرائے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ البتہ مولانا کی گرفتاری یہ محب وطن شہری کی توہین ہے۔ اسلام کی دعوت دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ ہمیشہ کی ندامت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر مر جائے۔ بچوں کی پرورش رزق حلال کے ساتھ کرو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے یہ غلط فہمی ہی کافی ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بس اتنا ہی آج کے لیے دوستو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔